السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو صرف کہانی نہیں بلکہ زندگی کا ایک سبق، ایمان کا امتحان اور اللہ کی رحمت کا زندہ مثال ہے۔ اس کہانی کو پورا ضرور سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے دل کو بدل دے، آپ کی سوچ کو نیا راستہ دکھا دے اور آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مٹی کے گھر، کچے راستے اور سادھارن زندگی۔ اسی گاؤں میں ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کا نام تھا عائشہ اور بیٹے کا نام تھا یوسف۔ ان کا گھر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، چھت سے بارش ٹپکتی، سردی میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کمبل نہیں ہوتا اور اکثر رات بھوکے ہی گزر جاتی۔ لیکن ایک چیز تھی جو ان کے گھر میں کبھی کم نہیں ہوئی: اللہ پر یقین اور نماز۔ روز صبح عائشہ اپنے بیٹے یوسف کو فجر کے لیے اٹھاتی اور کہتی، بیٹا، ہم غریب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے قریب ہیں تو ہم دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں۔ یوسف ماں کی بات دھیان سے سنتا اور اپنی چھوٹی سی جان میں یہ بات بیٹھا لیتا۔ یوسف روز مسجد جاتا، وہاں صفائی کرتا، قرآن کی تلاوت سنتا اور بزرگوں کے جوتے سیدھے کرتا۔ اس کے کپڑے پرانے ہوتے، جوتے پھٹے ہوتے، لیکن چہرے پر ایک نور اور مسکراہٹ ہوتی۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، دیکھو یہ غریب بچہ مسجد کا نوکر بنا پھرتا ہے۔ کچھ بچے کہتے، تمہارے پاس تو خود کھانے کو نہیں، تم دوسروں کی مدد کیا کرو گے؟ لیکن یوسف چپ رہتا، سر جھکا کر اپنا کام کرتا اور دل میں یہ دعا کرتا، یا اللہ مجھے صبر اور اچھے اخلاق عطا فرما۔ ایک سال گاؤں پر بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ بارش بند ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، لوگوں کا کام بند ہو گیا، گھر گھر بھوک اور تنگی چھا گئی۔ اسی بیچ عائشہ بیمار پڑ گئی۔ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یوسف کے پاس نہ ڈاکٹر کے پیسے تھے نہ دوا کے۔ ایک رات یوسف نے اپنی ماں کو بخار میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مسجد گیا، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میری ماں کے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں کچھ نہیں مانگتا، بس میری ماں کو شفا دے دے یا اللہ۔ اس رات یوسف پوری رات سجدے میں گزرتا رہا۔ اگلی صبح مسجد کے باہر ایک انجان مسافر آیا۔ اس کے کپڑے صاف، چہرہ روشن اور انداز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں۔ اس نے یوسف کو مسجد صاف کرتے دیکھا اور پوچھا، بیٹا، تم روز یہاں اکیلے کیا کرتے ہو؟ یوسف نے اپنی ماں کی بیماری اور گھر کی حالت بتا دی۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ترنت ڈاکٹر بلوایا، عائشہ کا علاج کروایا اور دوا کا انتظام کیا۔ پھر اس نے یوسف سے کہا، بیٹا، تمہاری دعا نے مجھے یہاں تک کھینچ کر لایا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہاری مدد کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس مسافر نے صرف علاج ہی نہیں کروایا بلکہ یوسف کی تعلیم کا ذمہ بھی لے لیا۔ یوسف پہلی بار اسکول گیا، پہلی بار نئے کپڑے پہنے، پہلی بار اپنے لیے کتاب خریدی۔ لیکن اس کا دل اب بھی وہیں تھا، سادہ، شکر گزار اور اللہ سے جڑا ہوا۔ وہ پڑھائی میں بہت محنتی نکلا۔ ٹیچر بھی حیران تھے کہ غریب بچہ اتنا ہوشیار کیسے ہو سکتا ہے۔ یوسف ہر رات یہ دعا کرتا، یا اللہ، مجھے علم دے لیکن تکبر نہ دینا، مجھے مال دے لیکن غرور نہ دینا، مجھے بلندی دے لیکن تجھے بھولنے نہ دینا۔ سالوں بعد جب یوسف جوان ہو چکا تھا، اس کی ماں عائشہ دوبارہ بیمار پڑ گئی۔ اس بار دوا اور ڈاکٹر موجود تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ایک رات عائشہ نے یوسف کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا، اللہ کو کبھی مت چھوڑنا، چاہے دنیا تمہیں چھوڑ دے۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس نے کہا، امی، آپ مجھے صبر سکھا کر جا رہی ہوں، میں اللہ سے کبھی شکایت نہیں کروں گا۔ عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ یوسف نے ماں کو قبر میں اترتے ہوئے صرف اتنا کہا، یا اللہ، تو گواہ رہنا، میں صبر کر رہا ہوں، کیونکہ تو اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے مگر کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وقت گزرتا گیا۔ یوسف نے اپنی تعلیم پوری کی، دین کا علم حاصل کیا
اور ایک دن وہ ایک بڑا عالم اور غریبوں کا مددگار بن گیا۔ وہ مسجد بنواتا، پھنسے ہوئے لوگوں کا قرض اترواتا اور ہر بے سہارا کا سہارا بنتا۔ لوگ اس سے پوچھتے، تم اتنا سب کچھ کرتے ہو، تمہیں تھکتا نہیں؟ یوسف مسکرا کر کہتا، جب ماں کے آنسو یاد آتے ہیں اور اللہ کی رحمت یاد آتی ہے تو تھکان خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں بہت گہرا پیغام ملتا ہے۔ غریبی گناہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کا امتحان ہوتی ہے۔ صبر کمزوری نہیں ہوتا، وہ مومن کی طاقت ہوتی ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو فوراً قبول ہوتی ہے یا بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ مدد ضرور بھیجتا ہے، بس وقت اور طریقہ اپنی حکمت سے چنتا ہے۔